بعضوں نے مطلب لیا ہے کہ انجیر اور زیتون وغیرہ کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، لیکن صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے فائدے وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن مقامات پر انجیر اور زیتون وغیرہ طور سینا جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، جیسے شام، عراق، فلسطین، مصر اور اطراف کی زمین سورہ سینا وغیرہ وغیرہ، گواہ ہیں اس بات پر کہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو نہیں مانا، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والوں کا کیا حشر ہوا، یا یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا۔ یہ ان علاقوں کا ذکر کیا گیا کہ جہاں التین، الزیتون وغیرہ جو ہے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے 50-60 سال پہلے ہماری حکومت تھی مسلمانوں کی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ 50 سال میں یہ نقشہ بنے گا فلک نما، اور وہ جو ہے کسی کے قبضے میں چلے جائے، کنگ کوٹھی اور ان کی اولاد ٹیکس بھی نہ دے سکے، حکومت لے لے، پیلس اور سمجھے حکومت کے قبضے میں چلا جائے، حویلیاں اور بلڈنگیں، لوگ وہاں طہارت کرنے لگے، خاک اڑنے لگے، اور آنے پونے ان کی اولاد جو ہے کھا جائے، بیچ لے، اور زندگی بھر مقدمہ بازی کرنے لگے۔ یہ نقشہ اگر کھینچا جاتا 60 سال پہلے تو پاگل کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہونے والا اور ہو کے رہا ہے۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ کے چلے گئے، اور ضرور کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، مقام کریم بڑے بڑے حویلیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ کذالک وورثنا قوما آخرین، دوسری قوم کو ہم نے وارث بنا دیا۔ نوابوں کی دہلیز پر 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، کون بیٹھے رہتے تھے؟ ارے وہ ڈھیڑ ہے چمارے بیٹھنے دوست کو، اور آج انہیں کے قبضے میں ہیں، اور پھر انہیں کے دروازوں پہ جا کے نواب پھٹکا دے رہے ہیں کہ صاحب اب تو ماشاءاللہ منسٹر بن گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری حکومت آج آپ کی حکومت ہے، اور اندر سے جواب آتا ہے کہ اپائنٹمنٹ کے لیے اپائنٹمنٹ لے کر آئیے، بیٹھنے دیجیے ان کو ذرا۔ بڑے بڑے نوابوں کو بٹھا کے رکھ رہے ہیں دروازوں پہ، بیٹھو 2 گھنٹے 4 گھنٹے۔ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے عزت؟ یہ نمونے، دونوں نمونے ہم کو دکھایا اللہ تعالیٰ۔ اس زمانے میں مرشدین بھی تھے، دعائیں بھی ہوتی تھی، اور سمجھیے کہ ان کی خوشامد میں بہت کچھ باتیں کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آج کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے قانون قدرت کے مطابق ہوا۔ تو میں کر رہا ہوں کہ قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے سب سے بڑی جو عبرت ملتی ہے، جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں، کہ سب سے پہلے کیریکٹر بدلتا ہے، اس کے بعد دولت، حکومت سب ہاتھ سے چلے جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں if character is lost, everything is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی صحت چلی جائے، دولت چلی جائے، دنیا چلی جائے، کوئی نقصان نہیں، لیکن اخلاق اور کیریکٹر اور دین برباد ہو جائے، ہر چیز چلے گئی۔ آج بھی ہمارے گھروں میں یہی بات ہے کہ بھئی انگلش آ جائے، ڈالر آ جائے، ریال آ جائے، دنیا آ جائے، ٹی وی آ جائے، اور ڈش اینٹینا آ جائے، اور یہ آ جائے، وہ آ جائے، اور آنکھوں سے دیکھیں اولاد تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال امریکہ سے لوگ آتے ہیں، لندن سے آتے ہیں، اور یہ طرف لے کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کم سے کم 2 مہینے رہ کے اردو سیکھیں، دنیا سیکھیں، اور یہ بول کے لاتے ہیں کہ آؤ بھائی یہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤ تم لوگ، اگرچہ کہ وہاں بھی ماشاءاللہ مدرسے کھل رہے ہیں۔ اور آپ ان کی زبان سے سنیں گے کہ صاحب وہ سکون جو آپ لوگوں کو ہم کو کا نصیب ہے۔ آپ کی بیوی پکا کے دیتی ہے، یہاں کون پکاتا ہے؟ یہاں تو ڈاکٹر رات کے 12 بجے آ کے برتن ہاتھ سے دھو لیتا ہے، کھڑے کھڑے کھایا سو گیا۔ بول سکتا ہے کہ بیوی کو ایسا پکائی ویسا پکائی، منہ پہ پھینک دوں گا؟ وہ مارتی وہ بھی منہ پہ پھینک کے۔ کوئی بول سکتا ہے کہ 11 بجے تھکا تھکایا ہوں، چائے بنا کے دو؟ نہیں بول سکتا۔ کہاں ہے سکون، کہاں ہے اطمینان؟ تو کہتے ہیں کہ وی آر ہیونگ ایوری تھنگ بٹ وی آر لیکنگ سم تھنگ۔ ہر چیز موجود ہے لیکن ہم کچھ کھو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کچھ کھو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جتنا ہم سائنس میں آگے گئے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے اتنی نیچے گئے ہیں، اسفل سافلین، نیچے سے نیچے گئے ہیں۔ جتنی اوپر گئے ہیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اخلاقی اعتبار سے اتنی نیچے گئے ہیں۔ اس لیے سکون و اطمینان صرف اور صرف جو ہے ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو لوگ آ رہے ہیں دین کی طرف، لوگ آ رہے ہیں سکون کی طرف، فطرت کی طرف۔ جس نے اسلام کو چھوڑا اس نے فطرت کو چھوڑا، جس نے اسلام سے ٹکر لی اس نے نیچر سے ٹکر لی، اور جو اسلام کی طرف آئے گا نیچر کی طرف آئے گا۔ تو میں اس طرح تھا کہ عبرت حاصل کیجیے ان چیزوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے عبرت حاصل کرو۔ تو دیکھو دنیا میں جو لوگوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس یعنی ہر چیز موجود ہے لیکن وہ کچھ کھو رہے ہیں۔ تو آیت میں کہا گیا کہ لوگ جو ہے تاریخی دلائل سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہماری ہر نشانی سے منہ موڑتے ہیں۔ تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، عبرت حاصل کرنا، اس کو بہت بڑی عبادت کہا گیا، جیسے تفکر کہتے ہیں۔ تفکر خود بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر سوچتا رہے، غور و فکر کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم 70 سال کی عبادت کرتے رہیں گے تو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن ایک لمحے کے لیے کائنات پہ غور و فکر کرو، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کو تم پہچانو گے، اس سے نالج ملے گی، اس سے علم ملے گا، اور وہ عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اور آدمی کو علم ملتا ہے تو لاکھوں کو علم تقسیم کرتا ہے، روشنی ہے علم، نالج از پاور، اور عبادت کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ تو تفکر کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا، عبادت سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مومن زمین و آسمان کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ حضور صبح اٹھتے تہجد پڑھتے تھے،
اور طہارت وضو سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے. اس سے پہلے جو کام کرتے تھے اس پر توجہ دیجیے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تفکر کرتے تھے. پہلا کام تفکر تھا. اور وہ آیتیں پڑھتے تھے جس میں ذکر اور فکر، تذکر اور تفکر دونوں بیان کیا گیا ہے. اور وہ آئے تھے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی. یعنی تھیوریٹیکلی ایز ویل ایز پریکٹیکلی پڑھتے بھی تھے زبان سے اور اس کا عملی مظاہرہ کرتے تھے حضور، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مومن زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ آیتیں پڑھتے ہوئے حضور غور و فکر کرتے تھے. اور وہ آیتیں ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. صبح اٹھتے اپنی عقل استعمال کرو زمین اور آسمان، لیل و نہار کی تبدیلی میں. الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پہ لیٹے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں. آیتیں زبان سے پڑھتے تھے حضور اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، زمین کی طرف دیکھتے تھے. اور دعائیں کیا نکلتی ہے تفکر کے نتیجے میں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ کائنات تو نے بیکار نہیں پیدا کی، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی گول ہونا چاہیے، اس کا کوئی الٹیمیٹ رزلٹ نکلنا چاہیے. سبحان کا تیری ذات پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یہ ایسے ہی چلتا رہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. فقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے بچا، وغیرہ وغیرہ دعائیں نکلتی زبان سے. کیا کہہ رہی آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی؟ کہ اللہ کا ذکر لیٹے بیٹھے کھڑے کرو، اللہ کی آیتوں میں نشانیوں میں تفکر کرو، غور و فکر کرو. غور و فکر، تفکر اور تذکر دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تفکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اسی بنا پر حضور نے عبادت اور علم کا فرق بھی بتایا. ایک آدمی تہجد گزار ہے اور ایک آدمی تہجد تو نہیں پڑھا ہے، کہ 2-4 رکعت پڑھا اور باقی پورا وقت کتاب لکھنے میں گزار رہا ہو، ٹیبل پہ بیٹھا کتاب لکھ رہا ہو. اس کی کتاب سے لاکھوں انسان فائدہ اٹھانے والے ہیں، علم ملنا، علم کی روشنی ملنے والی ہے. بظاہر دیکھنے میں آرام کرسی میں بیٹھ کے کتاب لکھ رہا ہو. اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ نیند اپنی برباد کر کے پوری رات کھڑے رہ کے عبادت کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک عابد عبادت گزار کے مقابلے میں عالم کا وہی مرتبہ ہے جو ایک ادنا امتی کے مقابلے میں میرا درجہ ہے. حضور فرماتے ہیں علم و عبادت کا فرق بتاتے ہوئے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کا خون کتنا قیمتی ہے، شہید کا خون. اور ایک آدمی کی قلم کی سیاہی ہے، اس سیاہی سے جو ہے لکھ رہا ہے اور اسی کتابوں سے کروڑوں انسان فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کی ترازو میں عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بڑھ کر ہوگی. وہ جو شہید ہوا وہ بھی دین کا نام بلند کیا، اللہ رسول کا نام بلند کیا، جنت میں گیا، اور یقیناً جو ہے اس سے بھی دین کو فائدہ پہنچا. اس سے زیادہ فائدہ اس عالم کے ذریعے ہوا کہ جس کے قلم کی سیاہی نے اور جس کی کتابوں نے، جس کی باتوں نے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا، دوزخ سے بچایا، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. کتنا فرق ہے دیکھیے. تو قرآن ذکر کی بھی تلقین کرتا ہے، فکر کی بھی کرتا ہے، تذکر بھی کرو، تذکر. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو علم میں پیچھے ہے. نمازیں پڑھتے پڑھتے گٹھے لا لیجیے، حج کیجیے، عمرہ کیجیے، جو چاہے کیجیے، لیکن علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں دنیا میں. جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس سائنس ہے، جس کے پاس علم کی ترقی ہے، وہی کامیاب ہے دنیاوی اعتبار سے. اور مسلمان دنیا اور دین و آخرت تینوں چیزیں چاہتا ہے. ترقی نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پاس سائنس نہ ہو ایمان کے ساتھ، سائنس نہ ہو دین کے ساتھ، دولت ایمان نہ ہو دولت دنیا کے ساتھ. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے دین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ سائنس کے بغیر بھی ترقی نہیں کر سکتے. میں دونوں باتیں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں. میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اس سے کس کو انکار ہے. لیکن آپ کے مدرسے نہ ہوں، آپ کے کالجز نہ ہوں، آپ کے پاس سائنس نہ ہو، آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، تو آپ یا تو امریکہ کے غلام ہوں گے یا رشیا کے غلام ہوں گے. اس لیے کہ نہ آپ کو پیٹرول نکالنا آتا، نہ حساب کتاب رکھنا آتا، نہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھ میں آتا، نہ آپ کو جو ہے پتا ہے کہ آپ کی زمین میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے. وہ تلاش کرنے والے، وہ نکالنے والے، وہ حساب کتاب رکھنے والے، وہ بیچنے والے، وہ خریدنے والے، سب کچھ وہی ہے. ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں. ایک سوئی نہیں بنا سکتے بعض ممالک میں، تاغا نہیں بنا سکتے، کاغذ نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں آتا. تو پھر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ محض دعاؤں سے سب کچھ ہو جائے. اس لیے قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، پوری قوت سے اپنے آپ کو لیس کر لو. اور ما استطعتم من قوة کی تفسیر میں آتا ہے ذہنی، فوجی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. حضور جو ہے صرف عبادت پہ زور نہیں دیے بلکہ تفکر پہ بھی زور دیے. حضور جو ہے صرف اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے تلوار لے کے بھی نکلتے تھے. حضور نے صرف عبادت پہ زور نہیں دیا، جہاد پہ بھی زور دیا. حضور نے صرف خان میں حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا نہیں سکھایا، اس کی بھی اہمیت بتائی. اور یہ بھی سکھایا کہ میدان جہاد میں آؤ، میدان سیاست کے اندر آؤ. دیکھیے حضور کا ٹائم ٹیبل کیا تھا، اور صحابہ کی جو ٹیم تیار تھی وہ کیا پروڈکٹ تھا جو حضور نے تیار کیا. وہ کیا ٹیم تھی، انقلابی ڈائنامک پارٹی، ریولوشنری پارٹی جو حضور نے تیار کی ہے. دبنے والے، ڈرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اور دنیا کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے والے، نکمے، ناکارہ، کھانا، نماز پڑھنا، سو جانا، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے. لوگوں نے بتایا صاحب دیکھیے
ये साहब जो है ना ऐसे लग गए हैं दीन में, ना बीवी की परवाह ना बच्चों की परवाह, ना कमाते हैं ना कुछ, मारे मारे फिरते हैं, यहाँ खा लेते हैं और सिर्फ दीन की बात करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये देखिए साहब बच्चा हाफिज हो गया है, किसी काम का नहीं, बस कुरान पढ़ता और कुछ भी नहीं है इसके पास, एक लिहाज से सही है, गलत नहीं है तेरा। हाफिज बनाने के साथ उसको टेक्नीशियन बनाओ, या है कि कंप्यूटर साइंस सिखाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ। नमाज पढ़ा आके सो गया, कुरान पढ़ा सो गया, खाना सोना, ये अच्छी आदत नहीं है, ये हुजूर और सहाबा का तरीका नहीं है। हमारा दावा ये है कि हुजूर सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन आदमी, सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन सहाबा, और दुनिया में भी आगे, दिन में भी आगे। चुनांचे टीवी पे अमेरिका में 2 नमूने दिखाए गए, देखो पहले के मुसलमान ऐसे थे, आज के मुसलमान ऐसे हैं। और वहाँ सवाल का मौका देते हैं तो किसी ने सवाल किया कि साहब आजकल के मुसलमान इसलिए पीछे हैं दुनिया में, साइंस में, कि इबादत में ज़्यादा टाइम लगाते हैं लोग, नमाज के नाम से गायब हो जाते, उम्रे के नाम से रुखसत ले लेते, हज करते, तबलीग के नाम से चले जाते, इसलिए दुनिया में पीछे हैं। तो जवाब दिया गया कि पहले जो नमूना मुसलमानों का दिखाया गया वो आजकल के मुसलमानों से ज़्यादा नमाजें पढ़ते थे, ज़्यादा रोजे रखते थे, ज़्यादा बीवियाँ रखते थे, लेकिन दीन में, सियासत में, मजहब में इनसे कहीं ज़्यादा आगे थे। ये नहीं है कि मजहब आपको निकम्मा नाकारा बनाता है। हुजूर ने तो दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाई दैन व गलबत रिजाल। ये सब निकम्मे सिफात हैं जिससे हुजूर ने पनाह मांगी है। अल्लाह हमसे पनाह मांगता, हम बोलते हैं फिक्र वरीस, इसका सही तर्जुमा जो होता है वरीस, यानी एक मोमिन जो है वरीस को पालना नहीं अपने दिमाग में, सोच रहा है मैं पीछे क्यों हूँ, वो मुसीबत क्यों आई, वो ऐसा क्यों हुआ, सोचते जा रहा है। सोचना खुद एक बीमारी है, डॉक्टर कहता है सोचना छोड़ दो। इसी से हुजूर ने पनाह मांगी है, जो गया गया खत्म, आगे बढ़ो, आगे हिम्मत करो। वल हुज़्न, गम पाल ले रहे हैं, गम से भी हुजूर ने पनाह मांगी है। जो चीज़ खो जाती है उस पर गम होता। वरीस से पनाह मांगता हूँ, गम से पनाह मांगता हूँ। वल अज्ज़ी, सुस्ती काहली से, लेजीनेस, कसलमंदी। वल कस्ल वल बुखली, बखालत से कि मेरे पैसे से किसी को फायदा ना पहुंचे। वज़लाई दैन, खर्जे के बोझ से। गलबत रिजाल, के लोग मेरे ऊपर मुझे जो है नरम निवाला बना लें, गलबा पा जाएं। ये तमाम निकम्मे सिफातें हुजूर पनाह मांगे। तो हुजूर ने अपने आप को कैसा बनाया, सहाबा को कैसे बनाया? मुतहर्रिक लोग थे, एक्टिव लोग थे, डायनामिक लोग थे, बाखबर लोग थे, प्लानिंग करने वाले, आगे की 500 बरस सोचने वाले, क़यामत तक की सोचने वाले थे। यानी किसी की प्लानिंग 500 बरस, 1000 बरस तक होती है, और हुजूर तो क़यामत तक के लिए सोचने वाले थे। तो बात यह है कि कुरान में कहा गया कि भाई काफिरों से कहो कितनी निशानी हम दिखाते हैं लेकिन तुम मुंह मोड़ते हैं। तो लंबी होगी बात इस आयत पर कि कुदरत की निशानियों को देख के लोग इबरत हासिल नहीं करते हैं। तारीख को देखिए, इबरत हासिल कीजिए, आगे पीछे देखिए, इबरत हासिल कीजिए। अपने शहर में निशानियाँ हैं, अपने अतराफ में निशानियाँ, हर चीज़ मौजूद है। और आगे बड़ी आयत नंबर 46 हमारे सामने आती है कि इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करो, गरीबों को दो। तो कुफार कहते हैं तंस के तौबे मुसलमानों से, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु व तमा इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह खिलाना चाहता तो खिला देता? यानी किसी गरीब को अल्लाह जब नहीं खिलाया है तो ऐ मुसलमानों तुम हमसे कहते हो कि हम खिलाएं, जाओ तुम खिलाओ, अल्लाह मियाँ खिला लो, हम नहीं खिलाते। इसलिए कि अल्लाह हमको दिया है तो हम उनको भी देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया अल्लाह उनको? अल्लाह नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खिलाते। यानी ये अज़राए मज़ाक कहते थे, अज़राए तमस्कुर कहते। उनको भी मालूम था कि रोज़ी अल्लाह ताला देने वाला है। वला इन सालतहुम मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई, पूछो ज़मीन आसमान से कौन रोज़ी देता है? लयक़ूलुन अल्लाह, का ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह देता है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह को राज़िक़ नहीं मानते थे, मानते हैं ज़रूर, मगर अज़राए तमस्कुर कहते हैं, मज़ाक से कहते हैं कि भाई जब अल्लाह ही नहीं खिलाया तो हम क्यों खिलाना? अल्लाह चाहता तो खिला देता उनको। उनसे कहो कि हमारी तरह टैलेंट्स पैदा करें, उनसे कहो कि हमारी तरह मेहनत करें, उनसे कहो कि हमारी तरह पैसा पैदा करें, हम क्यों उनकी मदद करें, हम क्यों उन पर हम करें। मोमिन को सबक ये सिखाया गया कि तुम्हारे खाने में, तुम्हारे माल में दूसरों का भी हक है। अब देखिए एक अहम बात, इस्लाम में खैरात का, भीख का तस्वुर नहीं है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है भीख का इस्लाम में। ये उर्दू में भीख का लफ्ज़, अंग्रेजी में चैरिटी, इस्लाम में नहीं है ही नहीं भीख का तस्वुर। मसलन ज़कात, अल्लाह ताला कहते हैं मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, हमने जो दिया है तुमको उसमें से दो। यानी वो 100 रुपये की नोट तुम्हारी नहीं है, उसमें से 2.5 रुपये जो गरीबों के। तो भीख का तस्वुर कहाँ है मेरा? तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने 2.5 रुपये उसको देने के बजाय 100 रुपये इकट्ठे तुमको दिए कि 97 तुम्हारे हैं, 2.5 उसके हैं, और ये भीख का लफ्ज़ तुम गलत इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से और करके देखिए कि अल्लाह ताला गरीबों को देने के बजाय अमीरों को दिया, और ये करा है कि आजमाइश में डाल दिया उनको और तुमको। वो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं पा रहे हैं, और तुम मामूली मेहनत से बहुत कुछ पा रहे हो। तो लिहाजा इसमें से तुम उनका भी ख्याल करो। तो अल्फाज क्या है? वफ़ी अम्वालिहिम हक़, उनके मालों में हक है, राइट है। राइट का लफ्ज़ है, हक का लफ्ज़ है, भी का लफ्ज़ नहीं है इस्लाम में। एक बात, और इससे भी ज़्यादा एक ऐसी बात है जो ना डॉक्टर को नजर आती, ना साइंटिस्ट को, ना आपको, ना हमको, किसी को नजर नहीं आती। और ये मादी आंखों से नहीं देख सकते, रूहानी आंखों से देखना पड़ता है, और वो निगाह होती है रसूल की। हुजूर फरमाते हैं हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद नहीं की जाती, तुमको रिस्क नहीं दिया जाता मगर तुम्हारे मातहतों के, सबॉर्डिनेट्स के, डिपेंडेंट्स के तुफैल में। देखने वाली आंखें देख रही हैं कि मेरे तुफैल में मेरे बीवी बच्चे, मेरे नौकर चाकर पल रहे हैं, और हुजूर फरमाते हैं उनके सख्ते में तुमको मिल रहा है।